بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور میرے ملک پاکستان کی معیشت کو بہتر سے بہتر تر فرمائے۔ آئیے سماعت فرمائے سوالات اور اس کے جوابات۔ علی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا نکاح ہو اور اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، کیا وہ کسی کے سامنے اپنے شوہر کو بھائی بول سکتی ہے؟ بھائی بولنے کے بعد کیا اس کا نکاح رہے گا یا نہیں؟ محترم سامعین کرام، حضرت صاحب کا سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کو بھائی کہہ سکتی یا نہیں کہہ سکتی، اور اگر وہ بھائی کہہ دے تو اس کا نکاح برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوئی، اب یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، اگر یہ آپس میں لین دین رکھے، ملنا جلنا رکھے، بات رکھیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ شریعت نے نکاح کس کو کہا؟ نکاح اس چیز کا نام دے دیا کہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتی، وہ آپ کے حق میں آ جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک رواج ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تو اس کو معیوب سمجھتے، اگر اس سے بات ہو، کلام ہو تو یہ معیوب نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسری بات ہے، اگر عورت بھائی کہہ دے، کہنا نہیں چاہیے، اگر بھائی کہہ دے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال ٹھیک ہے قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے نا وہ عورت پر جو ہے وہ کیا ہے، ایک تقویت رکھتا ہے، اس کو ہم نے حکمران کر دیا، اس کو ہم نے حاکم بنا دیا عورت پر۔ اب جیسے عورت مرد کو کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مرد کہہ دے بیوی کو طلاق، جناب بھائی بہن کہہ دے، باجی کہہ دے، تو اس سے اس کو کہتے ہیں زہار۔ اس صورت میں پھر کچھ شرائط ہے، اس کی کچھ الگ تفصیل ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کے مطابق جواب یہ بنتا ہے کہ اگر عورت بھائی کہہ دے تو نکاح نہیں ٹوٹے، مگر کہنا نہیں چاہیے۔ محترم حضرت صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عورت کی اگر آواز کا بھی پردہ ہے تو اگر عورت دکان پہ جاتی ہے تو اب وہ سودا فرم لینے کے لیے ان کے دکاندار سے کیسے بات کرے گی؟ دیکھیں، عورت کی جسم کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اگر ایک عورت نعت پڑھتی ہے اور اس کی آواز مردوں تک جاتی ہے تو اس کی نعت پڑھنا حرام ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور اس کی آواز باہر تک جاتی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگر وہ دکان پر سودا لینے جاتے ہیں مجبوری طور پر، تو سب سے پہلے شریعت اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ جیسے گھر سے باہر نکلے تو آپ نے راستے کے بالکل کنارے طرف چلنا ہے۔ کنارے سے کیا مراد ہے؟ کہ بالکل دیوار کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، بیچ میں نہیں چلنا۔ مگر آج کا رواج یہ نکلا ہے کہ آپ جب بھی بازاروں میں دیکھیں گے عورتیں بیچ میں چلتی ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل دیوار کے کنارے کنارے چلیں۔ جب یہ دکاندار کے پاس جائے گی سودا لینے کے لیے تو اس وقت سب سے پہلے اپنے نظر کو جھکا کے بات کرے گی، نظر کو۔ اس کے بعد جب بات کرے گی سودا لینے کے لیے تو اس آواز میں تھوڑی ترشی ہو، سختی ہو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آواز میں نرمی نہ ہو، عورت کی سختی ہو۔ سختی سے یہ مراد نہیں کہ اس دکاندار کے ساتھ لڑ پڑے، نہیں۔ کچھ انسان کی آواز کے اندر سختی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کتنے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، مگر جب آپ کسی کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس وقت آپ کی آواز کیسی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، عورت کو لڑنے کا انداز نہیں، مگر سختی کا انداز یہ ہو کہ وہ دکاندار ڈر جائے کہ یار اگر اس سے میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو شاید ہی مجھے چپیڑ مار دے، تھپڑ مار دے یا میری بے عزتی کر دے۔ یہ انداز ہے، اور یہ بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر دروازہ کھٹکائے عورت دروازے پر آئے تو عورت کو یہ حکم ہے کہ جو باہر مرد پوچھنے آیا نا آپ کے خاوند کا یا آپ کے بیٹے کا یا کسی کا بھی، تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرے، نرمی کے ساتھ قطعاً بات نہ کرے، تاکہ اس آدمی کے دل میں نرمی نہ پیدا ہو جائے کہ اس عورت کے ساتھ میں کوئی لین دین کر لوں۔ آئی میری بات سمجھ؟ محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو کیا اسی طرح جن وغیرہ بھی کسی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت کب آتی ہے؟ عبادت آپ کرو گے، سب سے پہلے آپ تعلیم حاصل کرو گے عبادت کی۔ یعنی کہ دیکھیں، مرد پر حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، عورت پر حکم ہے نماز پڑھنے، مگر نماز پڑھنے سے پہلے کیا؟ نماز سیکھنی پڑے گی۔ اسی طرح جنات نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو مقرر کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو کیا کرے؟ پڑھائے۔ اور وہ شیطان کیا تھا؟ جن تھا۔ اور فرشتوں میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، نشاندہی کی تھی، شاید آپ کو تفسیر میں یاد ہو، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس وقت شیطان کے علاوہ بھی فرشتوں میں کیا تھے؟ جنات مسلمان تھے۔ تو اس لیے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جنات میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔
محترم حیدری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ شیطان اور نفس ہے، کیا جنات کے ساتھ بھی شیطان اور نفس ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے جیسے کہ شیطان انسانوں کو مقرر کیا اپنی عبادت کے لیے، جنات کو بھی کیا کیا؟ مقرر کیا عبادت کے لیے۔ اگر ایک انسان ہے وہ دین پر عمل نہیں کرے گا اور جب مرنے کے بعد اس کے مال بورے میں، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اسی طرح جن بھی اگر اس کے مال ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جیسے مسلمان مومن کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک کیا کہ نفس اس کو ورگلاتا رہتا ہے، شیطان ورگلاتا رہتا ہے، اس طرح جن بھی، ٹھیک ہے، جن بھی جو نا وہ بھٹک جاتا ہے۔ شیطان کیا تھا؟ جن تھا، جن بھٹک گیا۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے بھٹکا؟ اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، ٹھیک ہے، مگر نفس، اس کو کس نے ورگلایا؟ نفس نے ورگلایا۔ شیطان خود بن گیا اور نفس خود۔ اس سے پہلے بھی نفسیات ہر ایک چیز کے ساتھ ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ جنات ہے، یہ مسلمان ہے، جو بھی ہے، ان کے ساتھ یہ نفس اور شیطان مقرر ہے، ان کو ورگلاتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ شیطان کہاں سے ورگلایا گیا؟ نفس کی وجہ سے ورگلایا گیا۔ تو لہٰذا جیسے ہمارا سلسلہ ہے، اس طرح ان کا سلسلہ ہے۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی، باقی پیغمبروں کو پہلے ہی بھیجا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، کہ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کسی چیز کو نہ پیدا کرتے۔ مگر بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر سب کو ان کو پیدا ہی نہ کرنا ہوتا، کسی چیز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یا آنے سے، اگر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کچھ بھی نہ پیدا کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کو تو پتا تھا نا کہ میں نے نبی بھیجنا، اللہ کو تو علم تھا نا، اس لیے اللہ نے پہلا بنا دیا۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا ہی نہ ہوتا، مقصود ہی نہ ہوتا، تو اللہ نے کسی چیز کو بھی نہ بنانا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دنیا بنانے سے پہلے 1400 سال پہلے اللہ نے اس کو کیا محفوظ کر دیا تھا، اور دنیا کے بارے میں پہلا ضابطہ لکھ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے صحابی کون ہوں گے، اول خلیفہ کون ہوں گے، دوم کون ہوں گے، سون کون ہوں گے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ جڑیں گے، کتنے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ یہ سب سے پہلے کیا لکھ دیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، یعنی کہ عرش پر گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت سارے انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے دوران پوچھا گیا کہ اے آدم اگر آپ نہ دانا کھاتے، آپ دانا نہ کھاتے، ٹھیک ہے، تو نہ ہم دنیا میں آتے، اتنا اتنی مشقت ہوتی، نہ یہ سوال و جواب ہوتے، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس میں بندے کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ ہو کر رہنا، آدم آئے گا، وہ دانا کھائے گا، جنت سے باہر نکالا جائے گا، نکلیں گے جنت سے، دنیا کا نظام چلے گا، یہ سارا کچھ چلے گا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ نے پہلا لکھ دیا تو اس میں آدم کا کیا قصور ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، تو مناظرے میں آدم علیہ السلام جیت گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے سب سے کچھ پہلا طے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دنیا بنے گی، ان کے صدقے بنے گی اور ان کی وجہ سے بنے گی۔ محترم حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے نا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، مطلب لڑکی اس کا رشتہ نہیں دیتی ہے، ایک بابا کے پاس جاتا ہے، اور بابا کہتے ہیں یہاں سے الو پکڑو، اس کی آنکھیں نکالو، دل نکالو، پھر آگ میں جلاؤ، کیا یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سوال بڑا اہم ہے، اور آج کل ہو بھی یہ رہا جہالت کی بنا پر۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی بابے کے پاس جاتا ہے اور بابے سے یہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو کسی صورت میں بھی پانا چاہتا ہوں۔ اب بابا یہ کہتے ہیں کہ جاہل کہ الو پکڑو، اس کی آنکھیں نکالو، یا اس کا فون لے کر آؤ، میں تمہیں نقش بنا کر دوں گا، یہ کرو وہ کرو۔ اگر جو بابا یہ کہے نا کہ الو پکڑو، اس کی آنکھیں نکالو، اس سے یہ کہو کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں الو کا جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، الو کا کردار کیا ہے؟ اسے کہہ کہ دیکھیں بابا جی کہو کہ کردار الو کا نہیں، کردار آپ کا ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے آپ کی آنکھیں نکالیں گے۔ الو کا تو کوئی کردار نہیں ہے نا، کردار تو آپ ادا کر رہے ہیں، بابا جی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم بابا جی کی آنکھیں کیوں نہ نکال دیں؟ یہ جہالت ہے، اور اس سے پہلے اس کا ثبوت کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں چیز کا فون لے کر آؤ، فلاں چیز کا۔ بھائی یہ آپ تو الو کی بات کر رہے ہیں، مرغی کا فون بھی ثابت نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جہالت کی بنا پر لوگ اس پہ آگے بڑھ چکے ہیں، کافی آگے بڑھ چکے ہیں، اور اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس معاملے کو اتنا سنگین اور اتنا خراب کر دیا گیا کہ جہالت کی بنا پر بابے 10,000 20,000 روپے دے کر ان کو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور لگانے کے بعد سارے معاملات کو اب وہ اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے کام ہوتا نہیں، ٹھیک ہے۔ قطعاً ایسے لوگوں کے پاس نہیں چاہیے، نہ جانا چاہیے،
ये दीन की बर्बादी का सबब है। ये लोग ये दीन को बर्बाद कर रहे हैं, दीन को बदनाम कर रहे हैं। और जो जवान इनके पीछे जाते हैं ये अल्लाह को याद करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मांगे। बाबा नहीं कुछ करेगा मगर अल्लाह कुछ कर दे। ठीक है, रिश्ता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सोच में भी नहीं था कि हजरत आयशा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत खदीजा की आपस में निकाह हो, क्योंकि एक मालदार औरत और एक गरीब बच्चा बकरी चलाने वाला। ठीक है, मगर अल्लाह ने क्या कर दिया, जब अल्लाह से बंदा मांगता है ना तो अल्लाह बड़े बड़ों से मिलवा देता है। और जब आप किसी बाबे के पीछे जाओगे, बाबा बीच में खुद कबारा निकल आए फिर, ठीक है, बाबे की खुद शादी ना हो तो उसके पीछे कर दीजिए आगे कर। मेरे साहब मेरा सवाल यह है कि जैसे कि दूसरे मजहब के लोग हमारे मज़ार से मसाजिद में दुआ करने के लिए थे, क्या हम उनकी चर में जाके दुआ करवा सकते हैं? देखें, कुछ लोग हमारे मसाजिद और मदारस में आते हैं जो हमारे मज़हब से तलक नहीं रखते, हमारे मज़हब से बिल्कुल तलक नहीं रखते, अगर वो आते हैं हमसे दुआ करवाने के लिए। इसका ये मतलब है कि हमारा मज़हब हक है, बरहक है, और हमारा ईमान है, ठीक है, कि हम बरहक है। अब मुझे ये बताओ, एक पाकीज़ा चीज़ आपको मिल रही है खाने के लिए, पाकीज़ा चीज़ मिल रही है आपको पीने के लिए, और आप उसको छोड़कर आप नापाक चीज़ की तरफ जाओगे, नहीं ना जाओगे। इसी तरह हमारा जो दीन है ये बरहक है, ये सच्चा दीन है, ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे ज़माने में आए तो उसकी किताब की इत्तबा नहीं की जाएगी, ना उसके तरीके की इत्तबा की जाएगी, ना उसके सुन्नत की इत्तबा की जाएगी, बल्कि किसकी सुन्नत की इत्तबा की जाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपने फरमाया कि मेरे दौर में अगर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो उसकी किताब भी रद्द है। रद्द से मुराद ये है कि माना नहीं जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा, अमल किया जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर। तो जब अल्लाह के नबी ने यहाँ तक बदला दिया कि नबी के ज़माने में अगर मूसा आ जाए और मूसा के पास तौरात हो तो तौरात भी नहीं मानी जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए और उसके हाथ में इंजील हो तो इंजील भी नहीं मानी जाएगी, माना किसको जाएगा, कुरान मजीद को। तो फिर मुसलमान को क्या मुसीबत पड़ी कि अपने मज़हब और अपने मसले को छोड़कर दूसरों के पास दुआ करवाने के लिए जाए। अगर आप उसके पास दुआ करवाने के लिए चले जाएंगे तो इसका ये मतलब है कि आपका मज़हब सच्चा नहीं है, उनका तरीका सच्चा है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गलत नहीं कहते, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उनसे इनकार नहीं करते। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, मुसलमान इनकार नहीं कर सकता मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, किसी नबी का इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा तो मुसलमान काफिर हो जाएगा। हम ईसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम की किताब को गलत नहीं कहते, मगर आज के वक्त के ईसाई को हम गलत कहते हैं, क्योंकि वो हमारे तरीके से हटकर है, वो हमारे नबी को नहीं मानता, हमारे नबी के कलमे को नहीं मानता। तो अगर हमारे नबी और हमारे नबी की कलमे को नहीं मानता तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती, कतन कबूल नहीं हो सकती। तो लिहाजा अपने मसलक से, ठीक है, अपने मसले के जो हम आहंग लोग हैं उनसे दुआ करवाएं, और उन दुआ अगर आप उनसे नहीं भी करवा सकते आप हाथ उठाएं, जैसे अल्लाह उनकी सुनता है अल्लाह आपकी भी सुनता है। अल्लाह ने या फरमा दिया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारे शारे के भी ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मौलवी के, आलिम के, हाफिज़ के, अलामा के, नहीं, अल्लाह ने फरमाया मैं आम, चाहे वो नमाज पढ़ता है या नमाज नहीं पढ़ता, मैं सबके शारे के करीब हूँ। तो जब अल्लाह ने कह दी मैं सबके शारे के करीब हूँ तो बात खत्म है, आप दुआ मांगे, अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है। आगे मेरी बात समझिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।